الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں، جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ ان کو ایک بڑی خوشی ملی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، اور باقی جو پی ڈی ایم کے گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ میدان خالی ملے گا، لیکن میدان خالی نہ مل سکا۔ اس میں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے رکاوٹ آ گئی اور سپیڈ بریکر لگ گئے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن صاحب کا فیصلہ جو ہے اس کو بھی بریک لگ گئی۔ اس موضوع پر بحث نہیں کروں گا، کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھیں گے، پھر آپ کو ساری تفصیلات اس کی سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، اعتزاز احسن صاحب کا بیان، اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی کچھ باتیں، اور آخر پہ جا کر ایک بات کروں گا جو ہے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کے ساتھ جو مسائل پنجاب کے اندر پیش آ رہے ہیں، کے پی کے اندر پیش آ رہے ہیں، کچھ اس پہ بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنا یقین تھا، اور جس وہ کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ابو ذر سلمان صاحب کو ایک میسج دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری پوری قوم کو جا کے یہ میری طرف سے میسج دے دیا جائے کہ اگلے 10 دن کے اندر جو ہے وہ بیٹ کا نشان بھی واپس آ جائے گا اور انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ ان کے متعلق میں ایک فقرہ کہوں گا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے کو خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کی یہ جو سٹرگل ہے، یعنی جب سے وہ وزیر اعظم سے اترے ہیں اس وقت سے لے کر، اور جو ان کی زندگی کی اونچ نیچ جتنی بھی آئی ہے، اس میں سے سب میں سے دیکھا جائے اب وہ توکل خدا پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بے ایمان نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے۔ یہ سارے پی ڈی ایم کے گروپ کو جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کر کھلا رہے ہیں اور یہ کھیل رہے ہیں، یعنی وہ جیل کے اندر سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بار پریشان ہے۔ آج جتنے پریشان ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ چکوال پالیسی کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اب چکوال کے اندر کون رہتا ہے؟ چکوال کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید صاحب کا بسیرا ہے۔ یہ سب لوگ، اور اسپیشلی جو پاکستان مسلم لیگ ہے، وہ چاہتی کسی نہ کسی طریقے سے باجوہ صاحب جو ہمارے سابقہ سپہ سالار ہیں، اور اس کے علاوہ جنرل فیاض حمید صاحب اور دیگر کچھ لوگ جو ہیں ان کو وہ، جس میں جسٹس عاقب نثار صاحب بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں، یہ ان سب لوگوں کو نشان عبرت بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں، ہمہ تن یہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہوتے گئے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ پشاور کے اندر جسٹس کامران حیات خیل صاحب جو ہیں، ان کا سنگل رکنی بینچ تھا جس کے سامنے یہ پٹیشن لگی ہوئی تھی، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے انہوں نے 4 گھنٹے تک جو ہے وہاں پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان جو اس وقت نگران حکومت جو الیکشن کروانا چاہتی وہ بھی ایک پارٹی کی شکل میں آئی ہوئی تھی، حالانکہ ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل آتے یا دوسری سیاسی پارٹیوں کے وکیل آتے، لیکن حکومت پاکستان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک فریق بنتی، لیکن وہ فریق بنی۔ پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات سن لیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے جو فیصلہ آنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب، پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کی بات ہے، وہ آپ سنیں، اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو ہے، پھر ویڈیو کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جی الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف، پی ٹی آئی کے پاکستان میں 70% سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے، وہ سازشیں ختم ہو گئی۔ الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے۔ یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے، ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہر جج پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ عدلیہ انصاف کرے گی۔ اور آج عدلیہ نے انصاف کر لیا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا۔ آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہے۔ آج علی صاحب نے 4 گھنٹے کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں سب کے سامنے 4 گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیئرنگ کی ہے۔ ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینیبل نہیں تھا، لہذا وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا، اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیفکیٹ فوراً ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں۔ اب یہ 227 سیٹ سے
ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں، وزیر اعظم کے انتخاب میں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اور یہ اسپیکروں کے انتخاب میں. اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پروسیس سے باہر نہیں ہوئے، الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا. اب بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں ان کی گفتگو سنیں گے، جنہوں نے بحث کی، 4 گھنٹے تک وہاں بحث کی، اور اس کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوا یہ عارضی طور پر جو کام یہ ہے 9 تاریخ تک اب ریلیف ملا. 9 تاریخ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا، کیا دباؤ بڑھایا جائے گا، کیا یہ فیصلہ کالعدم ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ آنے والے وقت کے اندر ایک بڑا ابھی کھیل باقی ہے. ابھی عشق کے امتحان اور ہیں، بس یہی سمجھیں. جبر تشدد بھی ہونا ہے، اس میں تیزی بھی آنی، اب بہت زیادہ تیزی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ لوگ اٹھائے جائیں گے، لوگوں کو کارنر کیا جائے گا. اس کام میں بھی تیزی آئے گی. لیکن پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات سنتے ہیں. کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میرا خیال ہے اب ہم مبارکباد دیتے ہیں. آرٹیکل 17 جو ہمارا ہے آئین کا، اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی، اس کے ممبران کا بھی، اس کے سپورٹرز کا بھی، اور اس کے جو کروڑا ووٹرز ہیں ان کا بھی. تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو ریسٹور کر دیا ہے. اور جج صاحب کا آپ نے کامنٹ بھی سنا، بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلا سے، اور میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی خود آ گئے ادھر. ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کے، وہ کس شک کے تحت، کس الیکشن ایکٹ کی شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نہیں نظر آیا. اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی 170 سے زیادہ جماعتیں ہیں، آپ نے کون سی جماعت ایسی کارروائی کی. بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا کہ آپ آپ کی اسپیشل پارٹی ہے، اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں. ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے 2 سال جو ہوئے ہیں، کم از کم 22 کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہاں سے، اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی، وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں. چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ جو الیکشن سمبلز کی وہ ججمنٹ آ جائے اس کو ہو. عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں. بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں، جیسا میں نے کہا، انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرتا. لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے، لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں. یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک مخالف کے طور پہ کیا. اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لائرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے، اور اس طرح حکومت کے لائر بحث کر رہے تھے، وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے، آزاد ہی رہنا چاہیے. بیرسٹر علی ظفر صاحب کی گفتگو سے تقریباً ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی کہ موجودہ عدلیہ کے اندر وہاں پر کیا ہوا، کس طریقے سے حکومت پاکستان کے وکیلوں نے کام کیا، کس طریقے سے الیکشن کمیشن صاحب کے وکلاء نے اپنے دلائل دیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نظام نے جو ہے سارا یہ کنٹرول کیا ہوا نظام جو ہے، اس نے کیا کیا اپنے کام کیے، سارے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بتائے ہیں. الیکشن کمیشن صاحب کے متعلق انہوں نے ایک لفظ کہا جو مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ میں اداروں کے اوپر تنقید نہیں کرتا، لیکن معزز الیکشن کمیشن صاحب جو ہے ان کے اوپر جو کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ سارے کام ہونے کے بعد اب جو اہم ترین گفتگو کی ہے وہ کی ہے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی بات چیت سننے کے بعد پھر اگلی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل درست فیصلہ ہے، بڑا زیرک فیصلہ ہے. اور نشان جو ہے مثال کے طور پہ بلے کا، یہ ایک جماعت کا یا ایک اس کے چیئر پرسن کا نشان ہے. اس کا نام لے کے کہتے تھے، اس کا نشان لے لیا گیا، ختم ہو گیا. یہ نشان نہ بلے کا ہے، نہ پارٹی کا ہے، نہ پارٹی کے سربراہ کا ہے. یہ نشان ہے ان ووٹرز کا جو بلے کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
امریکہ برطانیہ یورپ میں نشان نہیں ہوتے کیونکہ لوگ خواندہ ہے, 100% خواندگی ہے, وہ نام پڑھ کے اور 10-12 ناموں میں سے بھی کینڈیڈیٹ کے بھی وہ اپنا کینڈیڈیٹ چن لیتے ہیں. ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ پہلے شروع سے ہی پریکٹس 100 سال سے چل رہی ہے زیادہ اس سے نشانوں کی, کیونکہ وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے نام, تو اب ان کو بتایا جاتا ہے جو 60-65 سال کی بڑھیا بیچاری جا رہی ووٹ کرنے کے لیے داخل ہو رہی تھی, اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اگر آپ اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیر کے نشان پہ جا کے ووٹ ڈال دیتی ہے, مور لگا لیتی ہے, تیر اس کو نظر آ جاتا ہے. لیکن اگر نام لکھے ہوں تو اس کو نام وہ پڑھ ہی نہیں سکتی, وہ خواندہ ہی نہیں ہے. تو الٹریسی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک نشان جو ہے یہ پارٹی کا نہیں ہے, پارٹی کی ملکیت نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ دور کی ہے اس فیصلے نے. اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ الیکشن کمیشن جو خود مجاز نہیں ہے کسی سے ووٹ کا حق چھیننے کو, کیونکہ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے 1 کروڑ آدمیوں کو یا جتنوں کو بھی بنتے ہیں ووٹر ان کے نام ایک دستخط کے ساتھ یک جنبش قلم نکال دیے ووٹر لسٹ ہے, کیونکہ اب وہ ووٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ نشان ان کا نہیں ہے. تو اب یہ کام ووٹر کا نام لسٹ سے نکالنے کا کام ایگزیکٹو اتھارٹی کر ہی نہیں سکتی, اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, جوڈیشل اتھارٹی نہیں تعلق ہے. اور الیکشن کمشنر کا میں تو پہلے دن سے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجرم ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ یہی جو انہوں نے اجازت دی ہے نگران حکومتوں کو 90 دن سے زیادہ رہنے کی, اور الیکشن 90 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہ کرانے کی بالکل جو ان کی ذمہ داری اور بلکہ فرض تھا اس کی عدم ادائیگی میں کے لیے ان کو یہ تو بالکل جانبدار نظر آتے ہیں. الیکشن کمیشن تو میرا خیال بالکل جانبدار ہے. جو الیکشن کمیشن ہے یہ اپنی غیر جانبداری صرف اس حوالے سے دکھا سکتی ہے کہ یہ عمل درآمد کرے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا, تا وقت کہ کوئی پرائیویٹ پارٹی جس کا اس میں سٹیک ہے وہ جا کے سپریم کورٹ سے یا اس میں اگر انٹرا کورٹ اپیل بنتی ہے تو اس میں وہ جا کے کوئی اس کو ریورس نہیں کراتی اس آرڈر کو. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی بات آپ کو سمجھ آئی, کیوں الیکشن کے اندر سمبل رکھے گئے ہیں, کیوں کس وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے 100 سال پرانا جو نظام ہے وہ چلتا آ رہا ہے. جس طرح MPO3 کا قانون جو ہے 126 سال ہو گئے ہیں, اسی طرح بہت سارے قوانین ہیں جو گورے کے ہیں, اور گورے کے قانون کے ہم غلام گورے کے, اس لیے ہم لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں کہ گورے کی تقلید کی جائے. اعتزاز احسن صاحب نے جو باتیں کی وہ آپ نے سنی. اب آپ کو تقریباً جو الیکشن کمیشن صاحب کا کھیل, جو نظام دین کا کھیل, جو جب معاملات آج ہوئے, جس طریقے سے فیصلہ آیا, اب تقریباً ساری باتیں جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہیں. اب میں آپ کو ذرا اگلی کہانی سنانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے بات کرتا ہوں محمود الرشید صاحب کی. محمود الرشید صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروانے تھے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے کاغذات جمع کروانے تھے. اب کاغذات RO صاحب کے دفتر جمع کروانے گئے تو وہاں پر جو کچھ منظر پیش ہوا پہلے وہ ملاحظہ کریں. آپ بتائیں نا, قانون بتائیں نا مجھے, قانون بتائیں نا, بتائیں کون سا قانون ہے. الیکشن ایکٹ کھول لینا کون سا ہے, کون سا. میں اشتہاری ہوں, پھر کیا کس کی بات کر رہے ہیں. آپ بتا دیں کس اشتہاری کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم اپنے کارڈ آپ کو دکھا دیتی ہیں, ہم میں سے کون اشتہاری ہے. یہ جو منظر آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آیا کہ وہ ایک بڑے بیرسٹر, بڑے وکیل, بیرون ملک سے پڑھے ہوئے جو آئین اور قانون کی ہر پیچ و خم کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں. شفقت محمود صاحب کے جو جہاں پر حلقہ ہے وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے الیکشن میں حصہ لیں گے. کل کی جو ویڈیو ہے وہ اس میں نے کل بھی کچھ تفصیلات بیان تھی. آج زرتاج گل صاحبہ جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروانے کا ٹائم آیا, اور زرتاج گل صاحبہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ نامعلوم مقام کی طرف منتقل ہوئی آج کل, یعنی خفیہ جگہ پر رہ رہی ہیں. اب میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ وہ تو نہیں شیئر کر سکتا جو زرتاج گل صاحبہ نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا, وہ آپ سن سکتے ہیں, وہ آپ سنیں. بہرحال کے حالات و واقعات یہ ہیں کہ وہاں پر خیمے لگا دیے گئے, پولیس آ گئی, پولیس نے آ کر ان کے کاغذات جمع نہیں کروانے دیے. اور کاغذات جمع اس لیے نہیں کروانے دیے گئے کہ لغاری صاحب جو بڑے بالوں والے ہیں
وہ ڈپٹی سیکرٹری صاحب جو ہے ان کا حلقہ تھا وہ، اور ایک اور بڑی شخصیت ہے لغاری فیملی کی جو فاروق لغاری صاحب کے بیٹے ہیں، الیکشن لڑیں گی. میں اس کے متعلق کنفرم اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی ان کا حلقہ جو ہے وہ 2-3 جگہ پر انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کس جگہ پر ان کو جو پاکستان تحریک انصاف کس کینڈیڈیٹ کے مد مقابل اتارتی ہیں، لیکن زرتاج گل صاحبہ کے جو کاغذات ہیں وہ جمع نہ ہو سکے. پہلے زرتاج گل صاحبہ کی ویڈیو دیکھیں. میں نے NA-185 ڈیرہ غازی خان سے میں نے اپنے پیپر جمع کرائے ہیں، میں وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہوں. پہلے میرے وکیل کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا، پھر میں نے دوسرا وکیل کیا گیا، میرے وکیل کو بھی ہراس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. اور آج جب میری اسکروٹنی تھی NA-185 کی تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں، عزتدار گھروں سے ہیں، بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عزت کرنی چاہیے پاکستان کو، اسٹیٹ کو، کہ اتنے ہاسٹائل سچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہٹ گئے، وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکنڈر بن گئی ہیں. آج ان کو آر او کے دفتر سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی. دوسرا جو میری وہ ہے PP-288 کے جو میرے MPA ہیں اخوان ہمایوں رضا، ان کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں وہ لائر ہیں. ان لائرز کے اوپر پرچے کر دیے گئے اور اب اسکروٹنی ان کی نہیں ہو رہی، ان کو آر او دفتر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے. پورا ڈیرہ غازی خان جو اس وقت آر او کا دفتر ہے، جو کیمپس ہے، وہ بیسکلی سارا کا سارا جو ہے وہ اتنی بڑی نفری سے بھرا ہوا ہے صرف مجھے جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے لیے. میری اپیل الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ یرغمال ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سک رہا. اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئی ہیں، مجھے وہاں نہیں پیش ہونے دیا جا رہا، میرے وکیل کو ہراس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم سے کیا انصاف ہوگا؟ کے ذریعے آپ کو ہراؤں گی. میں آپ بتا رہی ہوں اپنے مخالفین کو کہ میں میدان میں آپ کو پچھلی دفعہ میں نے 37,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا، انشاءاللہ میں اس دفعہ نون لیگ آپ کو جو 1,37,000 ووٹوں سے ہراؤں گی. اللہ میرے ساتھ ہے، ڈیرہ غازی خان کی عوام میرے ساتھ ہے. بہت شکریہ. اب جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں وہ قاضی احمد اکبر خان صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ان کی بیگم شہناز خالدہ صاحب وہ جمع کروانے گئیں اور ان کے ساتھ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ 2 خواتین تھیں. ہزرو یہ علاقہ ہے KPK کے اندر اور حلقہ PP-1 ہے، صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی جس کے اوپر وہ کاغذات جمع کروانے گئیں اور وہاں پر جو کچھ منظر وہ ان کے ساتھ ہوا اور جس طریقے کے ذریعے ان کے ساتھ جبر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی، وہ جو عورتیں ان کے ساتھ گئی تھیں ان کو اغوا کیا گیا، یہ ساری داستان پہلے آپ سنیں. ناز خالد ہوں. میں آج جو اپنی اسکوٹری کے لیے آئی ہوں، میں نے پہلے پیپر سبمٹ کرائے تھے. آج میں اپنے ساتھ تائید کنندہ اور سعید کنندہ کو لے کے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو میں نے اپنے وکیل اندر بھیجے کہ ان کو سکیورٹی کے ساتھ اندر بلایا جائے. تو جب وہ اندر سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو گاڑی سے اتارا دونوں بچوں کو، تو ان کو آگے سے پولیس والے کھڑے تھے وہ اٹھا کے لے گئے. کھانے والے کہتے ہیں کہ بچیاں یہاں ہے ہی نہیں ہیں. بتائیں ہم یہ بچیاں کہاں سے لیں؟ اتنا ظلم کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں حفاظت نہیں ہو رہی ہے بندوں کی، یہ زیادتی ہو رہی ہے. بتائیں پھر ہم ملک چھوڑ کے کہیں دفعہ ہو جائیں. آپ لوگوں نے کیوں ہمیں تو ظلم کر کے تنگ کیا ہوا ہے؟ بتائیں نا مجھے. بچے واپس کریں، واپس نہیں کریں گے تو میں بہت دور تک جاؤں گی اور اتنا شور کروں گی، اتنا شور، بے شک مجھے روز چاہے اٹھا کے لے جائے، مجھے مار ڈالے، مجھے گولی مار دے، لیکن میں بچے کو چھڑا کے چھوڑوں گی. بہرحال کہ جی پاکستانی قوم کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کو میری طرف سے مبارک. جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہیں کرتے ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ مل جل کر آپ اپنی محنت کریں. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں ان کو امن اور سکون سے زندگی گزارنے دیں. یہ جو جبر تشدد کا نظام ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. آپ کو ابھی پتہ نہیں چل رہا، جب آپ کو پتہ چلے گا یہ سارا ماحول خراب ہو چکا پھر آپ وہ میری کل والی ویڈیو میں نے ایک اینڈ پہ بات کی تھی، اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چوگیں کھیت.